بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اور اس کتاب میں یہ باب نمبر 211 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب عمل الرجل مع عماله، یعنی اس سے قبل گزشتہ ابواب میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر بنیادی ضروریات میں شامل ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے یہ مکان یہ بہت بڑا احسان ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا مکان سے متعلق کچھ ضروری احکام اور چند ضروری تعلیمات و ہدایات کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے ان ابواب میں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عمل الرجل مع عماله، یعنی جب تعمیر مکان کی نوبت آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے یعنی تعمیر کے لیے کچھ عمال یعنی مزدوروں کا انتظام بھی کیا جائے گا، تو مزدوروں کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ ان کے سامنے غرور اور تکبر دکھانے کی بجائے اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ ان کی خبر گیری اور یہ کہ ہمدردی اور انسان دوستی کے جو جذبات ہوا کرتے ہیں کہ جو خوش اخلاقی و خوش گفتاری پر مبنی ہوا کریں، تو اس قسم کا معاملہ اور سلوک و رویہ رکھا جائے ہمیشہ ان مزدوروں کے ساتھ یا ہر اس انسان کے ساتھ جو کہ کسی بھی جگہ انسان کے ماتحت کوئی کام انجام دیا کرتا ہو۔ اور ہم پڑھ رہے تھے یہ اثر کہ جس کا نمبر ہے 448، اور تاکہ صورتحال واضح ہو جائے تو ہم یہ پس منظر بیان کر رہے تھے کہ مکہ شہر سے کچھ فاصلے پر وہ پہاڑی علاقہ اور بہت ہی بلندیوں پر واقع وہ شہر کہ جس کا نام ہے طائف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے ابتدائی دنوں میں وہاں مکی زندگی میں جب طائف والوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی خاطر اور اللہ کا پیغام وہاں پہنچانے کی خاطر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑی علاقوں میں یہ اس قدر دشوار گزار قسم کے یہ راستے جب یہ تمام صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہوئے پا پیادہ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف پہنچے تھے، یہ طویل ترین مسافت طے کرنے کے بعد۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے باشندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان بدبختوں نے جواب میں اس پیغام کو قبول کرنے کی بجائے اور دعوت حق پر لبیک کہنے کی بجائے انہوں نے ہر طرح کی بدسلوکی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، بلکہ پتھر برسائے اور لہو لہان کر ڈالا۔ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس روانہ ہوئے مکہ شہر کی جانب، تو طائف شہر سے نکلتے ہی فوراً کچھ فاصلے پر وہاں طائف سے متصل ہی ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کچھ آرام کی غرض سے رک گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو کیفیت تھی کہ مکہ شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روانہ ہوئے تھے، دل میں کتنی امیدیں تھیں اور آنکھوں میں کتنے ہی خواب سجا رکھے تھے،
اور یہ کہ وہاں مکہ میں جو صورتحال چل رہی تھی کہ چند دن قبل ہی مشفق ترین اور مہربان ترین چچا ابو طالب کی وفات کا المناک واقعہ پیش آیا تھا کہ وہاں گھر سے باہر وہ مہربان چچا کہ مشرکین مکہ جن کا لحاظ کیا کرتے تھے اور ان کے لحاظ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ تھا وہ ایک حد کے اندر تھا، لیکن اب وہ بچانے والا مہربان چچا وہ اس دنیا سے منہ موڑ کر جا چکا تھا، اور پھر چند دن ہی جب گزرے تھے تو گھر کے اندر وہ ہمیشہ تسلی دینے والی اور غم خاری کرنے والی وہ رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ اب نہ گھر کے اندر دل لگتا ہے اور نہ ہی گھر سے باہر دل لگتا ہے، تو یوں انہی جذبات کے دوران اور انہی حالات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی امیدیں لیے ہوئے وہاں طائف پہنچے تھے، لیکن وہاں جو المناک ترین صورتحال پیش آئی، یقیناً یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بڑے صدمے کا باعث تھی۔ لہذا اس باغ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے رکے تو بے اختیار یہ تمام جذباتی کیفیات اور یہ تمام تر دردناک قسم کی یہ صورتحال جو کہ ان دنوں چل رہی تھی، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بے ساختہ ایک دعا کی شکل میں یہ سب کچھ آ گیا۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ عجیب و غریب دعا کہ اس موقع پر یہ عجیب و غریب قسم کی یہ دعا اور اپنے اللہ کے ساتھ یہ فریاد اور مناجات کا یہ عجیب و غریب سلسلہ کہ اس دعا میں جو عبارات اور جو کلمات ہیں، اس قسم کی دعا اور کسی موقع پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نہیں آئی۔ الغرض اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر آرام کی غرض سے آپ رکے تھے وہ بھی ایک باغ ہی تھا، انگوروں کا باغ۔ تو طائف میں باغ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ کہ خاص طور پر انگوروں کے باغ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو گفتگو در حقیقت یہاں چل رہی تھی کہ یہ عبداللہ ابن عامر ابن العاص جو کہ صحابی ہیں عبداللہ، ان کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ کہ وہاں طائف میں ان کے باغوں کا بڑا وسیع و عریض قسم کا سلسلہ تھا۔ اللہ نے انہیں بڑی خوشحالی سے نواز رکھا تھا۔ دین اسلام قبول کرنے سے قبل ان کا شمار رؤسائے قریش میں ہوا کرتا تھا، اور پھر مشرف باسلام ہونے کے بعد بھی انہیں ہمیشہ وہاں اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان بڑی ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور مزید یہ کہ آئندہ چل کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزر جانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور چل رہا تھا تو بالخصوص خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جو اسلامی فتوحات کا سلسلہ تھا وہ ایک بہت ہی وسیع ترین فتوحات، اور یہ کہ بہت بڑے پیمانے پر بڑے بڑے علاقے فتح کیے گئے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران۔ تو اسی دور میں حضرت عمر کے زمانہ خلافت کے دوران جب فتوحات کا یہ بڑے پیمانے پر ایک سلسلہ چل رہا تھا اور ایک سیل رواں جاری تھا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے مصر
فتح کیا تھا، یعنی وہ لشکر جس نے ملک مصر فتح کیا تھا اور یہ عظیم ترین کارنامہ انجام دیا تھا، اس لشکر کے سپہ سالار یہی تھے اور قیادت کے فرائض یہی انجام دے رہے تھے، یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ لہذا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یہ فاتح مصر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ الغرض اللہ نے انہیں بڑی خوشحالی سے نوازا تھا، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، اور یہ کہ طائف وغیرہ اور جو قرب و جوار کے علاقے تھے وہاں ان کے بڑے تجارتی سلسلے تھے، تجارت بھی تھی، اور یہ کہ زراعت، باغبانی، کاشتکاری، کھیتی باڑی وغیرہ۔ تو ان کا یہ باغ تھا، بہت بڑا باغ، انگوروں کا یہ باغ تھا، جس میں کتابوں میں ہمیں بڑی تفصیلات ملتی ہیں کہ نہ جانے کتنی ہزار بیلیں تھیں وہاں انگوروں کی ان کے اس باغ میں۔ تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے بیٹے عمرو بن العاص کے بیٹے عبداللہ نے اپنے بھتیجے کو یوں کہا کہ بھتیجا وہ ابھی باغ سے نکل کر آ رہا تھا، تو بھتیجے سے یہ پوچھا، اَيَعْمَلُ عُمَّالُكَ، کیا تمہارے مزدور اس وقت وہاں اندر کام کاج کر رہے ہیں؟ قال لا ادری، بھتیجے نے جواب دیا کہ لا ادری، یعنی مجھے نہیں معلوم۔ قال، تب انہوں نے یوں کہا بھتیجے کو، اما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك، اگر آپ ثقفی ہوتے تو آپ کو یقیناً اس بارے میں علم ہوتا کہ آپ کے وہ مزدور اس وقت کام کاج میں مشغول ہیں یا کیا کر رہے ہیں، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ناظرین کرام ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اگر آپ ثقفی ہوتے، یعنی وہ جو شہر تھا طائف، وہاں ایک بہت بڑا مشہور تاریخی قسم کا قبیلہ آباد تھا کہ جس کا نام تھا بنو ثقیف، یعنی یہ طائف شہر کے جو باشندے تھے یہ ثقفی تھے، خاندان بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اور چونکہ وہاں یہ زراعت وغیرہ باغبانی کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع و عریض پیمانے پر تھا کہ وہ خوشگوار قسم کا موسم اور یہ کہ سرسبز قسم کا علاقہ، تو باغبانی کے سلسلے وہاں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، لہذا یہ جو ثقفی تھے یعنی طائف کے باشندے، بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے، تو چونکہ ان کے یہ تمام سلسلے تھے باغبانی کے اور اس مقصد کے لیے مزدوروں کی ضرورت بھی پیش آیا کرتی تھی، لہذا مزدور کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کیا رویہ رکھا جائے گا، مزدور کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تو چونکہ ان کا ہمیشہ مزدوروں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق اور واسطہ رہا کرتا تھا، لہذا انہیں مزدوروں کے بارے میں خوب خبر رہا کرتی تھی۔ جبکہ یہ عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے اگرچہ بڑے پیمانے پر باغوں کے سلسلے تھے طائف میں، لیکن یہ خود طائف کے باشندے نہیں تھے، ثقفی نہیں تھے، یہ تو مکہ شہر کے باشندے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یوں کہنے لگے عبداللہ اپنے بھتیجے کو کہ اگر آپ ثقفی ہوتے یعنی طائف کے باشندے ہوتے تو آپ یوں نہ کہتے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مزدور اس وقت کیا کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو خبر ہوتی کہ آپ کے مزدور اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ثم التفت الینا، یہ راوی نافع ابن عاصم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اپنے بھتیجے سے یوں گفتگو کرنے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے، فقال، اور یوں کہنے لگے، ان الرجل اذا عمل مع عماله في داره وقال مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل
یوں فرمایا، یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما جو صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے بھی ہیں، ہمیں یوں فرمانے لگے کہ انسان اگر خود اپنے مزدوروں کے ساتھ مل جل کر کام کاج کیا کرتا ہو تو وہ اللہ کا کارندہ شمار کیا جائے گا۔ اللہ کا کارندہ، یعنی پہلی بات تو یہ کہ عامل کے معنی ہے کام کرنے والا، یعنی کارندہ کام کرنے والا۔ اب جو کوئی عامل ہے، کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، کارندہ ہے، وہ اللہ کا کارندہ، اللہ کی طرف سے کام کرنے والا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان وہ کیسے بنے گا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مزدور جو کہ مکمل شوق اور جذبے کے ساتھ اور دل لگی اور دل جمعی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ، جو کہ دل لگا کر امانت و دیانت کے ساتھ کام کیا کرتا ہو، یہ اللہ کا کارندہ ہے کہ رزق حلال کمانا، محنت و مشقت کرنا، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے یوں روزی روٹی کا بندوبست کرنا، تو اس قسم کا جو مزدور ہے یہ مبارک انسان ہے، یہ اللہ کا کارندہ ہے، صرف کام کرنے والا ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کام کرنے والا یہ عظیم انسان ہے، اگرچہ بظاہر وہ مزدور نظر آتا ہو دیکھنے میں۔ پھر مزید یہ کہ وہ شخص کہ جس کے پاس یہ مزدور کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنے مزدوروں کو تکبر اور غرور دکھانے کی بجائے اور انہیں بات بے عزت اور ذلیل و رسوا کرنے کی بجائے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے ان کی خبر گیری رکھا کرتا ہو، ہمدردی کا معاملہ اور یہ کہ خوش اخلاقی، خندہ پیشانی، اور یہاں تک کہ بوقت ضرورت اگر کبھی کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ مشکل کام ہے تو اس کام میں خود ان کا ہاتھ بٹایا کرتا ہو، ان کی خبر رکھا کرتا ہو کہ یہاں انہوں نے جب پوچھا کہ تمہارے مزدوروں کی کیا خبر ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ مزدور کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہیں، تو یہ نصیحت فرمائی کہ مزدوروں کی خبر رکھنے والا اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آنے والا یہ گویا کہ اللہ کا کارندہ ہے، کہ اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ انسان ہے، لہذا گھر ضروری ہے اور گھر کی تعمیر کے لیے مزدور ضروری ہے، اور مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اسی کے ساتھ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔